حضرت ابو ایوب صحابی رسول فرماتے ہیں ان رجلن، ایک صحابی آئے اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ، مجھے ایسا عمل بتلائیے، کوئی ایسی چیز بتائیے جس کو میں کروں جنت مجھے مل جائے، یعنی جنت میں جانے والا عمل بتلائیے، وَيُبَاعِدُنِي عَنِ النَّارِ، جو جہنم سے بچا سکے، جہنم سے بچاؤ چاہیے۔ اس موقع پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، سنیں، آپ نے فرمایا تعبد اللہ لا تشرک بہ شیئا، اللہ کی عبادت کرتے رہو، لا تشرک بہ شیئا، اس کے ساتھ کسی کو شریک بھی نہ ٹھہرانا، عبادت شرک سے پاک ہو، یہ مطلب ہوا تعبد اللہ لا تشرک بہ شیئا، اللہ کی عبادت شرک سے پاک ہونی چاہیے، پہلی۔ دوسرا وہ تقیم الصلاۃ، اب جو عبادت کرنی ہے، عبادت میں اہم نقطہ تقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنی ہے، نماز کی پابندی، اس کا اہتمام کرنا ہے، اللہ رب العزت کے حکم کو سمجھتے ہوئے اس کی خوشنودی کے لیے وہ تؤدی الزکاۃ، زکوٰۃ کی ادائیگی گی، جسمانی عبادت میں سب سے اہم نماز اس کی نشاندہی کرتی، مالی عبادت میں فرضی جو زکوٰۃ ہے وہ تؤدی الزکاۃ، زکوٰۃ کی ادائیگی کرو، اللہ کی عبادت شرک سے پاک رکھتے ہوئے نماز کی اقامت اور ادائے زکوٰۃ۔ اور چوتھی چیز آپ نے فرمائی وہ تصل الرحم، صلہ رحمی، صلہ رحمی کی فضیلت بہت ہی واضح انداز میں یہاں نمایاں ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، فلما ادبر قال، جب وہ صحابی جو سوال کیے، سوال کا جواب پائے، جب چل پڑے، واپس چلے گئے، آپ نے فرمایا ان تمسک بما امرتہ بہ، اگر یہ اس پر ثابت قدم رہا، اس کو پکڑے رہا، اس پر جمع رہا، اگر یہ اس چیز کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھا جس کا میں نے اس کو ابھی حکم دیا ہے، آگے کا جملہ بڑا خوشکن ہے، آپ نے فرمایا دخل الجنہ، جنت میں داخل ہو گیا، ماضی کا صیغہ ہے، یعنی اس کام کے کرنے والے پر جنت اللہ کی رحمت سے فکس ہے، لیکن یہ کام ان خوبیوں کے ساتھ ہو جن خوبیوں کے ساتھ اسلام نے مطالبہ کیا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں،